اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب احترام قابل عزت میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صدقے کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے میں نے زکوٰۃ کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ صدقہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ صدقہ کرنے پر فضیلت کا حاصل کرنا اور صدقہ کا طریقہ کہ کس طریقے پہ صدقہ دینا چاہیے، میرے بھائی آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ میرے اس چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ ہر اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ میرے بھائیوں، چلو شروع کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں صدقے کی فضیلت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ حرکت کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر دیا۔ جب زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پس وہ ٹھہر گئی تو فرشتوں نے تعجب کیا پہاڑوں کی سختی پر۔ میرے بھائیو، فرشتوں نے کیا کیا؟ تعجب کیا پہاڑوں کی سختی پر کہ اتنے سخت ہے پہاڑ۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ لوہے سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جی ہاں، آگ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگ سخت چیز ہے، لوہے سے بھی۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، پانی ہے، پانی ہے۔ آگ سے بھی سخت چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ کی مخلوق میں پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ہوا پانی سے بھی سخت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ ہوا سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہاں، ہوا سے بھی سخت چیز ہے۔ میرے بھائیوں، ہوا سے بھی سخت چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ابن آدم جب اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے چھپا رہے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی صدقہ کرے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے، اس حال میں کہ اپنے بائیں ہاتھ سے بھی چھپا رہے، یعنی کہ اس کا جو بائیں ہاتھ سے اس سے بھی چھپا رہے، تو یہ سب سے سخت چیز ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ سب پہ اتنی فضیلت رکھتا ہے۔ سب سے میرے بھائیوں سخت چیز یہی ہے، ہر چیز کو، ہر بلا کو صدقہ ہی ٹلا دیتا ہے۔ الصدقہ تو رد البلا۔ میرے بھائیوں، صدقہ جو ہے ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات محفوم ہوئی کہ پہاڑوں کو کاٹ دینے والا، لوہے اور لوہے کو پگھلا دینے والی آگ اور آگ کو بجھا دینے والا پانی اور پانی کو بخارات کی شکل میں اڑا دینے والی ہوا بھی زیادہ سخت چیز مسلمان کا وہ دایاں ہاتھ کا صدقہ ہے
جس کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ کا صدقہ جس کی بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ میرے بھائیوں، صدقے کی اتنی ہی فضیلت ہے، اتنی فضیلت صدقے کو حاصل ہے میرے بھائیوں، اس لیے جو بھی صدقہ کرتا رہے وہ چھپ کے صدقہ کرے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اللہ والوں کا رات کے اندھیرے میں چھپ کر صدقہ کرنا، اللہ والوں کا رات کے اندھیرے میں چھپ کر صدقہ کرنا، یعنی کہ صدقے کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ آج میں رات کو صدقہ کروں گا، کہ ایک آدمی نے کہا کہ آج رات کو میں صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ صدقہ لے کر نکلا تو رات کو ایک چور کو صدقہ دے دیا، یعنی کہ رات کو اس نے ایک چور کو صدقہ دے دیا۔ صبح لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج کی رات ایک چور پر صدقہ کیا گیا ہے، کہ آج کی رات ایک چور پر صدقہ کیا ہے، تو وہ لوگ بات کرنے لگے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا رات کو میں صدقہ کروں گا، تو وہ رات کے اندھیرے میں گیا تو ایک زانی عورت، ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے کر آ گیا۔ صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے، آج رات زانیہ پر صدقہ کیا گیا۔ اس نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر ہے، گھر سے مال تو نکلا ہے، یعنی کہ اس پر بھی شکر ادا کر رہے، گھر سے مال میرا نکل گیا، اگرچہ صحیح مصرف کو نہیں پہنچا، صحیح آدمی کو نہیں پہنچا، زانیہ کو دے دیا گیا، آج رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ پھر صدقہ کو لے کر نکلا، ایک مالدار پر صدقہ کر دیا، یعنی ایک مالدار تھا اس پر صدقہ کیا، تو صبح کو لوگ باتیں کرنے لگے، آج رات مالدار پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ چور، زانیہ عورت اور مالدار پر صدقہ کیا گیا ہے، لیکن تیرے نام پر میرے گھر سے مال تو نکلا ہے۔ اس غیب سے سنایا وقت کے نبی کو وحی کی گئی کہ تیرا چور پر صدقہ کرنا قبول ہے، شاید اب وہ چوری کرنے سے بچ جائے، اور زانیہ پر صدقہ کرنا قبول ہے، شاید وہ زنا سے بچ جائے، اور مردار پر صدقہ کرنا قبول ہے، شاید اس کو شرم آ جائے، اور جو اللہ نے مال دیا وہ اس میں سے خرچ کرے، اور تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اللہ والوں کے نیک کام رات کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ دن کے اجالوں میں مخلوق خدا کے سامنے صدقے و خیرات بھی نہیں کرتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اور اس میں ریاکاری نہ آ جائے۔ چنانچہ اس اللہ والے نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر جب صدقے خیرات کیا تو پہلی رات چور پر صدقہ کر کے آ گیا، اور دوسری رات زانیہ پر، اور تیسری رات مردار پر جب صدقہ کر کے آ گیا تو اس نے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اگرچہ صحیح مصرف پر تو نہیں پہنچا، لیکن میرے گھر سے اللہ کے نام پر مال تو نکلا ہے۔ اب صحیح مصرف پر صدقہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صدقے بھی قبول فرمائے، اور چور اور زانیہ اور مالدار کو بھی توبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ اس صدقے کا کمال تھا کہ اس نے صدقہ کر کے یہ سارے بندے چوری سے اور زنا سے یعنی کہ رک گئے اور اللہ توبہ کیا اللہ کے سامنے، اور تیسرے بندے نے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔
میرے بھائیوں، مخفی طور پر صدقے کرنے والے کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہونا، جو مخفی طور پر چھپ کے صدقہ کرتا ہے اس کو اللہ کے عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ہستی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا۔ جس دن میرے بھائیوں اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس بندے کو یعنی کہ اللہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ کس بندے کو؟ جس نے مخفی طور پر چھپ کے صدقہ کیا۔ پہلا بندہ کون ہے جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ امام عادل، یعنی کہ بادشاہ جو ہو وہ عادل ہو۔ دوسرا کون ہے؟ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، وہ نوجوان جس نے جوانی میں جب جوان ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، 2 نمبر پہ اس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوگا، جب مسجد سے نکلے حتیٰ کہ مسجد کی طرف واپس لوٹ جائیں، تیسرے نمبر پہ اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ 4 نمبر پہ وہ ہے وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو اور اسی اللہ تعالیٰ کی محبت پر جمع ہوتے ہو اور اسی پر الگ ہوتے ہو۔ 4 نمبر پہ یہ 2 آدمی ہیں۔ 5 نمبر پہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو پڑے۔ 6 نمبر پہ وہ آدمی جس کو حسب نسب اور جمال والی عورت نے بلایا ہو اور وہ کہے اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے لیے منع ہے۔ 7 نمبر پہ ایک وہ آدمی جو ایسے مخفی طور پر صدقہ کرے حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کچھ خرچ کیا ہے، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کچھ خرچ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس میں مخفی طور پر صدقہ کرنے والا بھی شخص موجود ہوگا۔ ہم میں سے ہر شخص ان 7 آدمیوں کے فہرست میں شامل ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا ان 7 آدمیوں کے تحت شامل ہونا کوئی مشکل نہیں، بشرطے ہمت اور عزم اور ارادہ ہو۔ ہچ مشکل نستی علی آسانی مشہود۔ ان میں سے ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصیدہ اپنے ماضی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔